اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف آیت نمبر 141 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں سے 30 رات کی تکمیل کی، تو پوری مدت 40 رات کی ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، یعنی کریکشنز کرتے رہنا، ریکٹیفائی کرتے رہنا ان لوگوں کو، اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا، جو لوگ شرک کر رہے تھے، جو لوگ کفر کر رہے تھے، ان کے راستے پر نہ چلنا۔ آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ ایک جگہ قائم رہا تو تم دیکھ سکتے ہو۔ ان کے رب نے ان پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا، آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اوروں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو۔ آیت نمبر 144 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود ہی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ وہ اچھے احکام پر عمل کرے۔ میں بہت جلد تم کو ان نافرمان کا مقام دلاؤں گا۔ آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، اور وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لے تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت برتتے ہیں۔ آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیت کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک قالب تھا، اس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور انہوں نے یہ بہت ہی بے ڈھنگا کام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ لوگ جو ہے سو اپنے زیوروں کو جو ہے سو برے زیور اپنے ایک جگہ ڈال کے اس کو وہ کر کے ایک بچھڑا بنا لیے تھے، اور پھر اس کو معبود بنا لے کے بیٹھ گئے تھے وہ لوگ۔ آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب ہم پر رحم نہ کرتا اور گناہ معاف نہ کرتا تو تم کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، تو پھر فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب
تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمن کو نہ ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام لوگوں کو بولے تھے کہ یہ غلط ہے جو تم لوگ کر رہے، بچڑے کو جو معبود بنا لے رہے، وہ غلط ہے، بلکہ ہارون علیہ السلام وہ لوگوں کو جب بھی بول رہے تھے، لیکن وہ لوگ ہارون علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کرے، جھٹلائے ان کو اور دھمکی دیا ہارون علیہ السلام کو کہ ہم تم کو جان سے مار ڈالتے، اگر تم ہمارے راستے میں آئے تو ہم تم کو جان سے مار ڈالتے بول کے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائیں اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو لوگ بچھڑے کی پرستش میں پڑے ان کے لیے بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں آ پڑے گی، اور ہم ان کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 152 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو برے کام کرے اور توبہ کر لے اور ایمان کو پختہ کر لیا کرے، تمہارے رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بھی لوگ پہلے برے کام کرے تھے، بعد میں وہ لوگ توبہ کر لیے، خود کی اصلاح کر لیے، ایمان لا لیے، تو ویسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، کمانڈمنٹس اللہ کی طرف جو تھے۔ آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی چن لیے، یعنی 70۔ سو جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس گناہ کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کی ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جس کو تو چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، جو میرا عذاب ہے اس سے میں جس پر چاہوں نازل کرتا ہوں، جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہے اس پہ نازل کرتا ہے، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری آیت پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا اللہ کی رحمت کو۔ آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ جو لوگ نبی امی جس کے استاد اللہ تعالیٰ ہے کی پیروی کرتے ہیں، جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیز ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیز ان پر حرام کرتے ہیں، اور جو ان پر بوجھ اور توق ہے یعنی عذاب ہے ان کو اتارتے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کیا کرتے ہیں، اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل ہوئی یعنی قرآن، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نبی امی یعنی وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ سب کچھ سکھائے، جس کے استاد اللہ تعالیٰ خود ہے۔ آیت نمبر 157 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت زمین اور آسمانوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے احکامات یعنی انسٹرکشنز پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو لوگ دین حق یعنی اسلام کو فالو کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے لوگوں کو، اور قرآن کو فالو کرتے تھے، آخر کو فالو کرتے تھے وہ لوگ۔ آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12
12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعت بنا دی. تقسیم یعنی ڈسٹریبیوٹ کر کے، الگ الگ کر کے بنا دی. جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنا عصا یعنی لاٹھی ان کی جو تھی کو اس پتھر پر مارو. بس کیا تھا، فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام بنا لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا. پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے نقصان کر بیٹھے. من و سلوہ تیتر بٹیر سے چیزاں جو تھے اللہ تعالیٰ بھیجاتے تھے آسمان سے لوگوں کے واسطے، قوم بنی اسرائیل کے لیے وہ ٹائم پہ. آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا تم بیت المقدس میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور زبان سے کہتے جانا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کر کے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور جلد ہی جو نیک کام کریں گے اس کو مزید یعنی زیادہ عطا کریں گے، جو نیک کام کریں گے اس کو زیادہ عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم.